سچی توبہ تو ہو پھر تو استقامت ملے نا. اب کہیں استقامت نہیں ہو رہی، استقامت نہیں ہو رہی، وہ کس چیز پہ ہوگی؟ پہلے تو حاصل ہوگی پھر استقامت ہوگی نا. سچی توبہ کریں گے تو دین ملے گا، تو دین ملے گا تو پھر استقامت ہوگی. تقوی پر آئیں پھر استقامت بھی ملے گی. استقامت اہل استقامت کی صحبتوں میں ملتی ہے. استقامت اہل استقامت سے ملتی، تقوی اہل تقوی سے ملتا ہے، ولایت اہل ولایت سے ملتی. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا آم ملتا ہے عام والوں سے، پان ملتا ہے پان والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. استقامت اہل استقامت کی صحبت سے ملتی، اعتدال بھی اہل اعتدال کی صحبت سے ملتی. اہل اللہ معتدل رہتے ہیں، معتدل رکھتے ہیں دوسروں کو بھی، ان کے ساتھ جو قوی دلی تعلق رکھتے ہیں معتدل رہتے ہیں. اعتدال کے ساتھ استقامت جمع ہوتی ہے. بے اعتدالی کے ساتھ آدمی مستقیم دین پر نہیں رہ پاتا، اخلاق پر استقامت نصیب نہیں ہوتی. استقامت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ دعا دین پر استقامت کے لیے اس کو ہم معمول بنائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، ہبہ کر دیجیے اپنے پاس سے رحمت. تو یہ وہ رحمت ہے نصیب ہو جائے تو استقامت علی الدین، دین پر استقامت عطا ہو جائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے. دین پر استقامت. انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے. تو یہ دین پر استقامت کی ضرورت ہے کہ تقوی پر لقوہ نہ گرے، کہ دائماً ہم نمازوں کا اہتمام کریں. یہ نہ ہو کہ ہفتے دو ہفتے فجر میں گئے پھر جماعت چھوٹ رہی ہے، پھر رکعتیں نکل رہی، پھر قضا ہو رہی. پہلے رکعتیں نکلتی ہیں پھر جماعت چھوٹتی ہے پھر قضا ہوتی ہے. ایک نماز کوئی قضا کرے گا بلا عذر فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. واجب کا تارک فاسق ہے، فاسق ولی اللہ نہیں ہوتا. ایک تو گٹر میں گرنا ہے، ایک ہی گرانا، بھنگی گراتا ہے اپنے کو. یہ کیسا شخص ہے کہ بھائی بار بار گٹر میں گرا ہے، بار بار گناہ کرے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر گر گئے گٹر میں تو گٹر میں مت رہو، نکل جاؤ، نہاؤ دھو پاک صاف ہو کے پھر اللہ اللہ کرنا. گناہ کے گٹر میں گر گئے بس فوراً نکلے. تاخیر کرنا توبہ میں علامت ہے. حق تعالی کے ساتھ ایسے شخص کا تعلق ضعیف ہے، کمزور ہے. تاخیر نہیں کرنا، حجاب کو باقی نہیں رکھنا، بڑھانا نہیں. اپنے بڑوں کے ساتھ بھی حجاب کو باقی نہ رکھے، بڑھائے نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا حضرت عرصے تک نہیں حاضر ہوا، اس کی تلافی کیسے کروں؟ آپ کی مجلس میں نہ آ سکا. فرمایا اب آنا جانا شروع کر دو، یہی تلافی کا طریقہ ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. محبت کا پھل جب وہ پانے لگے، مجھے چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے.